السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 998۔ وَيُمَيَّزُ كَذَلِكَ بَيْنَ الْمِنَّةِ وَالْحُجَّةِ فَإِنَّ الْعَبْدَ بَيْنَ مِنَّةٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحُجَّةُ مَنِّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَكُّ عَنْهُمَا۔ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر 997 کے آخری پیراگراف میں آتھر لکھتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّعْمَةِ وَالْفِتْنَةِ، کہ نعمت اور فتنے میں کیا فرق ہے۔ تو اسی طرح اب یہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ منہ یعنی احسان، والحجہ اور حجت میں کیا فرق ہے، یعنی کوئی چیز آپ پر اللہ کا احسان ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے، اس کا کیا فرق ہے۔ وَيُمَيَّزُ اور تمیز کی جائے گی، کذالک اسی طرح، یا فرق کیا جائے گا اسی طرح، بین المنتی احسان کے درمیان، والحجتی اور حجت کے۔ حجت کہتے ہیں نا دلیل کو، جو کسی کے حق میں ہوتی ہے یا خلاف ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ بَيْنَ مِنَّةٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو بے شک بندہ درمیان احسان کے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو اس پر ہوتا ہے، وحجت منہ علیہ اور اس کے احسان کی دلیل جو اس پر جاتی ہے، ولا ینفک عنہما اور ان دونوں سے وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک چیز ایک وقت میں ایک انسان کے حق میں نعمت بھی ہوتی ہے، اللہ کا احسان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کو پہچانتا نہیں تو وہ وہی چیز سیم تھنگ اس کے خلاف حجت بھی بن جاتی ہے۔ اب اس کی وہ دلیل لاتے ہیں، والحکم الدینی، اور دینی حکم جو ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو دین کے ہیں، متضمن مشتمل ہے لمنتہ و حجتہ، اس کے احسان اور اس کی حجت پر۔ یعنی دین کے جو احکامات ہیں وہ انسان کے حق میں اللہ کا احسان بھی ہے، لیکن بیک وقت وہ اس کے خلاف حجت بھی ہو سکتے ہیں، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ان کا کتاب و سنت کی تعلیم دینا اور تزکیہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو وہ کہتے ہیں وَكُلُّ عِلْمٍ صَحِبَهُ عَمَلٌ يُرْضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَهُوَ مِنَّةٌ وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ۔ کل علم، ہر علم، صاحبہ جس کے ساتھ آئے، عمل یرضی اللہ جو اللہ کو راضی کرے، ورسولہ اور اس کے رسول کو، فہو منت تو وہ احسان ہے، یعنی وہ اللہ کی نعمت ہے کہ علم آیا اور آپ نے اس پر عمل کر لیا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ وَإِلَّا ورنہ فہو حجت، وہ ہمارے خلاف حجت بنتا ہے۔ وَكُلُّ قُوَّةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ بَاطِنَةٍ،
ہر قوت جو ظاہر میں نظر آتی ہے یا چھپی ہوئی، صاحبہا تنفیذ لأوامرہ فہی منت، جس کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل درآمد ہو تو وہ احسان ہے. یعنی اللہ نے جو قوتیں ہمیں دی ہیں ظاہری باطنی، اگر ان کے ساتھ ہم اللہ کی اطاعت کے کام کر رہے ہیں تو یہ احسان ہو گیا. وَإِلَّا فَهِيَ حُجَّةٌ سَيُسْأَلُ عَنْهَا، ورنہ یہ حجت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جیسے آتا ہے نا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن تم نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، حساب ہوگا تمہارا. تو حساب کس کا ہوگا؟ جس نے ان کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا، جس نے اپنی ملنے والی نعمتوں کو، چاہے وہ جسمانی قوت ہو، صحت ہو، وقت ہو، مال ہو، وسائل ہوں، یہ ساری چیزیں اگر اس نے اللہ کی اطاعت میں استعمال کی تو پار ہو گیا. اس کا بھلا مواخذہ کیوں کیا جائے گا؟ اس کا تو مواخذہ نہیں ہوگا. مواخذہ تو اس کا ہوگا، حساب کتاب تو اس کا ہوگا جس نے ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا. وَكُلُّ مَالٍ وَكُلُّ حَالٍ، ہر مال اور ہر حال، وَكُلُّ طاقتٍ اور ہر طاقت، صاحبہا تأثیر فی نصرت دین اللہ، جس کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد میں اثر پیدا ہو، والدعوۃ الیہ اور اس کی طرف بلانے میں استعمال ہو، فہو منت علیہ تو وہ اس شخص پر اللہ کا احسان ہے. یعنی اللہ نے جو مال دیا، جو حال احوال دیا، ماحول دیا ہے، جو طاقت دی ہے، یہ سب کچھ اگر انسان استعمال کرتا ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے میں، اپنے سارے وسائل کو، اور اللہ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرنے میں، دعویٰ اللہ میں، تو یہ اللہ کا احسان ہے اس پر. وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ سَيُسْأَلُ عَنْهَا، ورنہ یہی نعمتیں اس کے خلاف حجت ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے جو تمہیں یہ سب کچھ دیا تو میرے راستے میں کیا لگایا ان میں سے. یعنی سب کچھ اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا دیا یا اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے ہی لگا دیا. وَكُلُّ فَرَاغٍ اقْتَرَنَ بِهِ اشْتِغَالٌ بِمَا يُرِيدُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فَهُوَ مِنَّةٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ سَيُسْأَلُ عَنْهُ. کل فراغ، ہر فارغ وقت، اقترن به جو مل جائے اس کے ساتھ، اشتغال ایسی مشغولیت، مصروفیت، بما یرید الرب من عبدہ جو رب اپنے بندے سے چاہتا ہے، فہو منت علیہ تو وہ اس پر احسان ہو گیا، یہ انعام ہو گیا کہ اللہ نے بندے کو فرصت دے دی کچھ کرنے کی. وَإِلَّا ورنہ فہو حجت، وہ تو حجت ہے، سیسأل عنہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اگر وقت ضائع کر رہے ہیں تو وہ وقت انسان ہی کے خلاف حجت بن جاتا ہے. مثلاً وہ لوگ جو اپنی جوانی میں کچھ کرتے نہیں تو بڑھاپا ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو بچے آج پڑھتے نہیں تو کل جب بڑے ہوں گے تو اس وقت وہ پچھتائیں گے، اور وہ وقت انہی کے خلاف حجت بنے گا کہ ان کے پاس کوئی پراپر کام کرنے کو ہوگا نہیں، نہ انہیں کوئی عقل سمجھ ہوگی. وَكُلُّ قَبُولٍ فِي النَّاسِ وَتَعْظِيمٍ وَمَحَبَّةٍ لَهُ اتصل بِهِ خُضُوعٌ لِلرَّبِّ وَذُلٌّ لَهُ وَانْكِسَارٌ وَمَعْرِفَةٌ بِعَيْبِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ وَبَذْلِ النَّصِيحَةِ لِلْخَلْقِ فَهُوَ مِنَّةٌ وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَيُسْأَلُ عَنْهُ. ہر مقبولیت جو لوگوں میں ہو، یعنی لوگ آپ کو پسند کرتے ہو، لوگ آپ کے فین ہو، گھر کے اندر گھر کے باہر، وَتَعْظِيمٌ آپ کو عزت دیتے ہو، بڑا سمجھتے ہو، وَمَحَبَّةٌ اور محبت دیتے ہو، اتصل بھی ملی ہوئی ہو اس کے ساتھ، خضوع عاجزی للرب رب کے لیے، وذل لہ اور اس کے لیے انکساری، وانکسار اور عاجزی، ومعرفت اور پہچان، بعیب النفس والعمل نفس اور عمل کی کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ابھی تک، اس کے باوجود لوگ میری عزت کرتے ہیں، اور میرا عمل کتنا ناقص ہے جو لوگوں کی نظر میں بڑا مقبول ہو گیا ہے. وَبَذْلُ النَّصِيحَةِ لِلْخَلْقِ اور مخلوق کو نصیحت کرنا، فَهُوَ مِنَّةٌ تو یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اس شخص کے خلاف حجت ہے، سَيُسْأَلُ عَنْهُ کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ویسے تو لوگوں میں بڑے پاپولر تھے، بڑی تمہاری شان و شوکت تھی، بڑی عزت تھی، اور لوگ بڑی تمہاری چاہت رکھتے تھے، لیکن تم نے اس کے ساتھ کیا کیا.
کیونکہ جب کسی بھی انسان کی مقبولیت ہوتی ہے لوگوں میں تو اس کے اندر ایک غرور سا بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک خود پسندی آ جاتی ہے کہ اتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں، پھر میں کوئی غلط انسان تو نہیں ہو سکتا، میں کوئی خراب انسان تو نہیں ہو سکتا. اگر دنیا مجھے چاہتی ہے تو اللہ کے ہاں بھی میرا بڑا مقام ہوگا. جیسے کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمیں دنیا میں یہ مال و دولت اور سرداری ملی ہوئی ہے، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، آگے جا کے بھی مجھے مال اور اولاد مل جائے گی. ہمیشہ جو لوگ اللہ سے دور رہے ہیں ان کا یہی گھمنڈ ہوتا ہے یا گمان ہوتا ہے کہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ ان کی اپنی محنت یا ان کی اپنی کمائی ہے، اللہ کا کوئی احسان نہیں، اس لیے وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کرتے، اور پھر اپنی کمی کوتاہی کو نہیں پہچانتے. یہ بھی بڑا ضروری ہے. چاہے ساری دنیا مل کے تالیاں بجائے آپ کے لیے اور سب تعریفیں کرے، لیکن آپ کو خود اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی کمی اور کہاں کہاں خرابی موجود ہے. اور یہ اللہ ہی کا احسان ہوتا ہے کہ بندے کو یہ نگاہ مل جائے جو اپنے عیب دیکھ سکے، دوسروں میں عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنی غلطی کو پہچان سکے، اور اگر کوئی غلطی کا احساس دلائے تو اس کو مان بھی جائے. وَكُلُّ مَوْعِظَةٍ وَتَذْكِيرٍ بِالرَّبِّ، اور ہر نصیحت اور یاد دہانی رب کی، اتصل بہ عبرۃ ومزید فی العقل، جس کے ساتھ سبق ملا ہوا ہو یا مزید عقل سمجھ، ومعرفۃ الایمان فہی منۃ، اور ایمان کی معرفت ملی ہوئی ہو تو یہ احسان ہے. وإلا فہی حجۃ من اللہ علیہ سیسأل عنہا، ورنہ یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے خلاف حجت ہے جس کے بارے میں وہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں سے کیا حاصل کیا. وَنِعَمُ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ تَفُوتُ الْحَسْرَ، اللہ کی نعمتیں جو بندوں پر ہیں وہ شمار سے باہر ہیں. تفوتو کا مطلب فوت ہو جاتی ہے، حسر یعنی گنتی، یعنی شمار ہی نہیں کر سکتے. وَأَعْظَمُهَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ، اور سب سے بڑی نعمت تو اسلام کی ہے. وَمَا بَدَّلَتِ الْبَشَرِيَّةُ هَٰذِهِ النِّعْمَةَ، اور نہیں بدلا کسی انسانوں نے اس نعمت کو، یعنی اسلام کے علاوہ کچھ اور تلاش کیا. الا اصابها العقاب الشدید فی الدنیا من قبل عقاب الآخرہ، مگر یہ کہ اس کو سخت سزا پہنچی دنیا میں ہی آخرت کی سزا سے پہلے پہلے. کما حصل لبنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. حین بدلوا نعمت اللہ، جب انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا. وابوا الطاعۃ والاستسلام للہ، اور انہوں نے اطاعت اور اللہ کے سپرد خود کو کرنے سے انکار کر دیا. وکانوا دائما فی موقف الشاک المتردد، اور وہ ہمیشہ شک کرنے والے، تردد کرنے والے کے مقام پر ہوتے. ونقضوا العہد والمیثاق، اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے بھی توڑ ڈالے. فماذا حصل لهم، ان کو کیا حاصل ہوا. وماذا حل بهم، اور ان پر پھر کیا آفت اتری. یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے، اور نعمت اسلام، نعمت ہدایت، نیکی کو کرنے کے مواقع، اور وہ ان کو کسی اور چیز سے بدل ڈالتا ہے. یعنی مثلاً اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، ہمت دی ہوئی ہے، ہم اچھی طرح نماز پڑھنے کی بجائے اس وقت کو کسی شغل شغال میں 4 فرض اونے پونے کیے اور جلدی سے موبائل نکال کے بیٹھ گئے اور اس پہ ادھر ادھر کی ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دی یا کچھ اور. اسی طرح اگر اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں تو علم حاصل کرنے میں لگانے کی بجائے انسان ادھر ادھر مالز میں پھر کے وقت ضائع کرے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمت عطا کی ہے کہ جس کی دعویٰ دینے کے یا جس کی خدمت کرنے کے مواقع ہیں، اور انسان ان مواقع کو کسی اور چیز میں لگا دے جو غیر ضروری ہے، ضروری کام تو ہر ایک کو اپنے کرنے ہی ہوتے ہیں، تو وہ دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا، وہ اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا کہ اسلام، یہ دین، یہ میرے لیے نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے مجھے ساری سہولتیں دی ہیں، میں جتنا چاہوں اس پر عمل کروں. کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں لوگ لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی گھبراتے ہیں، جہاں نماز کی اجازت نہیں، جہاں روزے کی اجازت نہیں، جہاں چیریٹی کا کوئی مقام نہیں کہ کس کو چیریٹی دیں، کیا کریں. تو ہم ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ دل ہوا تو کر لیا، دل نہیں تو نہیں کیا. لیکن
جب بندے ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے سزاؤں سے، یعنی نعمت اسلام کے بدلے پھر سزا آتی ہے. لقد یقیناً ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مار دی گئی ان پر ذلت جہاں بھی وہ پائے گئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی تھام لیں. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت یا مسکینی چسپاں کر دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل گئے نافرمانی میں. تو پھر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا دی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یعنی یہ عملی مثال دنیا میں پائی گئی. وَأُمَمٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور مسلمانوں کی قومیں یا امتیں جنہوں نے آج بھی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا. فَحَلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ بِبَنِي اسرائیل، تو ان پر بھی وہی عذاب اترا جو بنی اسرائیل پہ اترا تھا. فَهِيَ تُعَانِ الْعِقَابَ الشَّدِيدِ، تو وہ سخت سزا بھگت رہی ہیں، سہ رہی ہیں. وَتَتَمَرَّغُ فِي الشَّقْوَةِ وَالنَّكِدِ، اور وہ لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں محرومی میں اور بدمزگی میں. وَتُعَانِ الْقَلَقِ وَالْحَيْرَةِ، اور وہ قلق اور کرب اور حیرت کا شکار ہیں. وَيَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور ان کا بعض کو کھا رہا ہے. وَيَأْكُلُ الْفَرْدُ مِنْهَا نَفْسَهُ وَآسَابَهُ، اور ان میں سے انسان جو ہے، فرد جو ہے، وہ اپنی جان کو اور اپنے اعصاب کو کھا رہا ہے. وَالْكُلُّ يَعِيشُ فِي حَيْرَةٍ قَاتِلَةٍ لَا طُمَأْنِينَةَ فِيهَا وَلَا سَلَامٍ، اور سب کے سب مہلک پریشانی میں، حیرہ پریشانی اور قاتلہ مہلک، جس میں کوئی اطمینان نہیں اور کوئی سلامتی نہیں، اس کا شکار ہے. وَإِنْ هُوَ إِلَّا عِقَابُ اللَّهِ لِمَنْ حَادَّ عَنْ مَنْهَجِهِ وَرَدَّ دَعْوَتَهُ، اور نہیں وہ مگر اللہ کی طرف سے ایک سزا جو بھی اس کے منہج سے دشمنی رکھے اور اس کی دعوت کو رد کر دے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی اس کو بدل دے، تبدیل کر دے، تو یاد رکھے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَمَن سَافَرَ بِفِكْرِهِ أَوْ بِبَصَرِهِ فِي أَحْوَالِ الْعَالَمِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ اسْتَغْنَى عَن تَعْرِيفِ غَيْرِهِ لَهُ وَسَاءَهُ انْبِطَاحُ الْأُمَّةِ لِلشَّيَاطِينِ وَالْفُجَّارِ. وَمَن سَافَرَ، اور جو کوئی سفر کرے، بِفِكْرِهِ اپنی سوچ کے ساتھ، او بِبَصَرِهِ یا اپنی نگاہ کے ساتھ، یعنی اپنی نگاہ دوڑائے جیسے ہم کہتے ہیں، یا اپنی سوچ کے ساتھ سب چیزوں کا جائزہ لے. فی احوال العالم، یعنی دنیا جہان کے حالات میں، الخاصۃ والعامہ، خاص اور عام، استغنا عن تعریف غیر اللہ،
تو وہ کسی اور کے بتانے سے غنی ہو جائے گا، اس کو ضرورت نہیں کہ کوئی اور اس کو بتائے، وہ خود ہی اس کنکلوژن پہ پہنچ سکتا ہے. وساءہ، اور اس کو برا لگے گا، انبطاح الامتی، امت کا ہموار ہو جانا، للشیاطین والفجار، شیطانوں اور نافرمانوں کے لیے، کہ وہ ان کا ترنے والا بنے ہوئے ہیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. وجمیع المجتمعات البشریۃ المحرومۃ من نعمت الاسلام، اور جتنے بھی گروہ ہیں انسانوں کے جو نعمت اسلام سے محروم ہیں، مجتمعات باعثۃ، جو بیچارے معاشرے ہیں، ولو غرقت فی الرغد المادی، اگرچہ وہ مادی خوشحالی میں غرق ہیں، خاویۃ، کھوکھلے ہیں، ولو تراکم فیہ الانتاج، خواہ اس میں پائل لگ گئے ہیں پروڈکشنز کے، قلقۃ، بے چین ہیں، ولو توفرت لها الحریات، خواہ ان کو بڑی آزادیاں حاصل ہیں، والامن والسلام، خواہ امن اور سلامتی کتنی بھی باہر ماحول میں پائی جاتی ہے، لیکن نعمت اسلام سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ کھوکھلے ہیں. یعنی انسانوں کی جتنی بھی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور وہ نعمت اسلام سے محروم ہیں. ایک تو ہے کہ لفظی اسلام اور ایک ہے حقیقی اسلام. تو کچھ تو لفظ اسلام سے محروم ہے اور کچھ لفظ لگاتے ہیں اپنے ساتھ اسلام کا، لیکن اس کی روح اور اس کی حقیقت اور اس سے بالکل عاری ہیں. ایسے جتنے بھی معاشرے ہیں یہ بیچارے معاشرے ہیں، چاہے انہوں نے مادی ترقی خوشحالی حاصل کر لی، یعنی دنیاوی اعتبار سے پرفیکٹ ہو گئی ان کی زندگی، خاویت، اندر سے کھوکھلے ہیں، خواہ انہوں نے مختلف فیکٹریوں میں پروڈکشن کر 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 کے، تراکم ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک پائل لگاتے چلے جانا، یعنی آپ چاروں طرف سامان کی کثرت دیکھیں گے، مادی سامان کی، اور آزادی بھی دیکھیں گے. ولو توفرت الحریات، آزادی ہے، اسپیچ کی آزادی ہے، بولنے کی ہے، اپنی مرضیاں کرنے کی ہے، ساری چیزیں ہیں. والامن، اور پیس بھی ہے، لوٹ مار بھی ایسی نہیں. والسلام، اور سلامتی بھی، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام سے رہ رہا ہے، اپنے کام پہ جاب پہ آرام سے جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ سب اوپر کا ہی دیکھنا ہے، اندر سے وہ کھوکھلے ہیں، یعنی اندر ان کی کوئی خوشی نہیں ہے. وَهَذِهِ الْأُمَمُ الْكَافِرَةُ، اور یہ کفر کرنے والی امتیں، تمضی فی الارض، چلتی ہیں زمین میں، کالبہائم، چوپایوں کی طرح، تأکل، کھاتی ہیں، وتستمتع، اور فائدہ اٹھاتی ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے مویشی کھاتے ہیں، وتستمتع، اور فائدہ اٹھاتے ہیں. وقد تنتح وترفس کالبہیمۃ، اور وہ سینگ مار رہے ہوتے ہیں اور کک کر رہے ہوتے ہیں، کالبہیمۃ، چوپایوں کی طرح. او تفترس وتنہش کالوحش، یا پھاڑ رہے ہوتے ہیں، نوچ رہے ہوتے ہیں وحشیوں کی طرح. وتزاول الطغیان والجبروت، اور رائج ہوتی ہے سرکشی اور ظلم، جبروت ہوتا ہے یعنی قہر. والبغی والبطش، اور سرکشی اور پکڑ دکڑ. وتنشر الفساد، اور پھیل جاتا ہے فساد. ثم تمضی ملونۃ من اللہ ملونۃ من الناس، پھر وہ اللہ کی طرف سے بھی لعنت کا شکار ہوتی ہیں اور لوگوں کی طرف سے بھی. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. یعنی باوجود سب کچھ ہونے کے وہ بعض اوقات بالکل اینیملز کے لیول پر بہیو کر رہے ہوتے ہیں. مراد یہ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وما اعظم نعم اللہ علینا، اللہ کی نعمتیں ہم پر کتنی زیادہ ہیں، کتنی بڑی بڑی ہیں، عظیم ہیں. حیث اختار لنا افضل الادیان، کہ اس نے ہمارے لیے سب دینوں سے بہترین افضل دین پسند کیا. وافضل الشرائع، اور سب سے افضل شریعت دی ہمیں. وافضل الکتب، اور سب سے بہترین کتاب یعنی قرآن. وافضل الرسل، اور سب سے بہترین رسول.
وجعلنا خیر الامم، اور ہمیں بہترین امت بنایا، واکملنا لنا الدین، اور ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتم علینا النعمہ، اور ہم پر نعمت تمام کر دی، ورضی لنا الاسلام دینا، اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ فہل فوق ھذا من نعمہ، کیا پھر اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يُكَافِئَ هَذِهِ النِّعَمَ، اور کیا کسی کے اندر ہمت ہے کہ وہ ان نعمتوں کا بدلہ دے سکے؟ وَمَن يَسْتَطِيعُ أَن يَعْرِفَ كُلَّ نِعَمِ اللَّهِ، اور کون کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ساری نعمتوں کو پہچان جائے؟ ثُمَّ مَن يَسْتَطِيعُ أَن يُحْصِيَهَا، پھر کس میں جان ہے یا استطاعت ہے کہ ان کو گن بھی سکے؟ ثم من يستطيع ان يقوم بشکرها، پھر کون ہے جو اس قابل ہو کہ ان کا شکر ادا کر سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت اتنی کہ سب سے پہلے تو پہچان ہی نہیں، یعنی بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکور ہو رہی نہیں کہ یہ چیز یوں فائدہ دیتی، یہ کھانا، یہ پہننا، یہ دھوپ میں جانا، یہ چھاؤں میں، یہ بارش، فلاں چیز ایسے فائدہ دیتی، فلاں جو ظاہر موٹی موٹی نظر آ رہی ہوتی، ان میں بھی پوری طرح ہم نہیں جانتے کہ کس چیز کا ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم موٹا موٹا ہی جانتے ہیں، جیسے ہم قرآن پڑھنے کا کہتے ہیں قرآن شفا ہے، بس موٹی موٹی بات کس طرح وہ ہماری باڈی پر عمل کرتا ہے، کس طرح اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، پھر وہ شفا کس طرح ہوتی ہے، مائکرو لیول پر جا کر ہمارے سیلز میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، اللہ ہی جانتے اس کی اوتھینٹسٹی، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص 2-2.5 گھنٹے قرآن مسلسل پڑھتا ہے تو اس کے اندر یعنی جسم کے اندر کچھ ایسی کیمیکل تبدیلیاں سی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جسم کے اندر ہی ایک تبدیلی آنے لگی۔ ابھی آج کوئی کہہ رہا ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں، لیکن اللہ کو تو سب پتا ہے کہ جن جن چیزوں سے منع کیا کہ اس کام سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے اور کتنا گہرا نقصان ہوتا ہے، کہاں دور دور تک اس کے نتائج جاتے ہیں، اور کون سا وہ ایک کلمہ سبحان اللہ ہی کہتا ہے تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا کتنا بڑا اجر آگے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی انسان حد درجہ جاہل ہے، نعمتوں کو پہچانتا بھی نہیں، پھر نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، کوئی گنتی کوئی فگر ہے ہی نہیں کہ ہم گن کے کہیں کہ اتنی نعمتیں۔ یہ الگ بات ہے ہماری حماقت کی کہ اگر ہم گننے لگے تو چند کے بعد ہماری زبان رک جاتی ہے کیونکہ جاہل ہیں، پتہ نہیں ہے۔ اور پھر کون ہے جو ان کا شکریہ ادا کر سکتے؟ ہم ہمیشہ سجدے میں پڑے رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے یہ باب نعمتیں اور آزمائش، یہ شروع سے وہ چل رہا ہے تو اس لیے نعمتوں پہ بات آ گئی۔ ولیکن رحمت اللہ واسعہ، لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ طلب منا القلیل وآت الکثیر، اس نے ہم سے بہت تھوڑا مانگا ہے اور وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہم سے طلب کیا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ آت الکثیر وانما هو جہد الطاقت فی شکر النعمہ، اور یہ طاقت کی مشقت ہے نعمت کا شکر ادا کرنے میں۔ ومعرفت المنعم، اور انعام دینے والے کی معرفت، یعنی طلب کیا کیا ہے کہ چھوٹی سی ایفرٹ لگائیں کہ شکر ادا کریں، منعم کو پہچانیں۔ وادراک الواجب، اور جو واجبات ہیں ہمارے اوپر، ڈیوٹیز ہیں یا ذمہ داری ہیں، ان کو پرسیو کریں، ان کو معلوم کریں۔ ثم القیام بما یستطاع منہ، پھر ان کے ساتھ قیام کریں، یعنی ان کو دیکھیں جتنی بھی استطاعت ہے، یعنی ان کو کرنے کی جتنی استطاعت ہے وہ کر لیں۔ قیام کا مطلب یہاں کرنا ہے۔ ومعرفت الحرام ثم الحذر منہ، اور حرام کی پہچان کر لیں اور اس سے بچیں۔ وطلب المغفرۃ عن التجاوز او التقصیر، اور بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے درگزر کرنے کی اور کوتاہیوں کی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ تو اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے، اور جو کوئی نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق
شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فما انکد وما احمق وما اضل من يرفض ما رضیہ اللہ له ويختار لنفسه غیر ما اختار اللہ له. سبحان اللہ، کتنا بیکار ہے، کتنا بے وقوف ہے، کتنا بھٹکا ہوا ہے جو انکار کر دے اس چیز کا جو اللہ کو راضی کرتی ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے دور بھاگے، اس کا انکار کر دے، یہ مجھے نہیں کرنا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، حالانکہ وہ کام اللہ کو راضی کر رہا ہے. وَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ، اور اپنی ذات کے لیے چن لے، غیر سوائے اس کے مختارہ اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے چنا. یعنی جو چیز اللہ نے اس کے لیے رکھی اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے بھاگے. ایسا انسان انتہائی ناشکرا ہے، ناقدرا ہے. کتنی ہی نعمتیں ہیں دین کی تعلیمات کی شکل میں جو ہمیں دی گئی، اور ہم ان کو چھوڑ کے کچھ اور کرنے کو پسند کرتے ہیں. چاہے وقت ہو، چاہے رزق روزی جو اللہ نے دے رکھی ہے اس پہ قناعت اور اطمینان اور شکر کی بجائے اس کے پیچھے بھاگنا جو چاہے حرام سے ہو تاکہ زیادہ ہو، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، چاہے احکامات ہوں، واجبات ہوں یا نعمتیں ہوں، ان سب میں یہ رویہ اختیار کرنا یہ انتہائی حماقت کی بات ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنے اوقات کو، اپنے وسائل کو اللہ کی پسند کی چیزوں میں لگا دے. وَإِنَّهَا لَجَرِيمَةٌ كُبْرَى، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. لَا تَذْهَبُ بِغَيْرِ جَزَاءٍ، یہ بدلے کے بغیر نہیں جائے گا. وَلَا يَتْرُكُ صَاحِبُهَا نَاجِيًا أَبَدًا، اور نہ یہ چھوڑے گا اپنے کرنے والے کو نجات پانے والا کبھی بھی. یعنی کبھی بھی ایسا کرنے والا نجات نہیں پائے گا. کون؟ جو اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور چیز کو چن لے. وَقَدْ رَفَضَ مَا ارْتَضَاهُ اللَّهُ لَهُ، اور وہ اس کا انکار کر دے جو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے. وَقَدْ يَتْرُكُ اللَّهُ الَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا الْإِسْلَامَ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اسلام کو پہچانا نہیں. أَوْ لَمْ يَتَّخِذُوهُ دِينًا لَهُمْ، یا اپنا دین نہیں بنایا. يَرْتَكِبُونَ مَا يَرْتَكِبُونَ، جو بھی وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وَيُمْهِلُهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کو ایک وقت تک مہلت دے. فَأَمَّا الَّذِينَ عَرَفُوا هَٰذَا الدِّينَ، تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے اس دین کو پہچان لیا. ثُمَّ أَهْمَلُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ أَوْ رَفَضُوهُ، پھر انہوں نے اس سے اہمال برتا، غفلت برتی، یا اس کو چھوڑ دیا یا اس کا انکار کر دیا. وَاتَّخَذُوا لِأَنفُسِهِم مَنَاهِجَ فِي الْحَيَاةِ غَيْرَ الْمَنْهَجِ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لَهُمْ، اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے اپنی زندگی میں ایسے راستے اختیار کیے اس راستے کے سوا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا. فَهَؤُلَاءِ لَن يَتْرُكَهُمُ اللَّهُ أَبَدًا، یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ ہرگز نہیں چھوڑے گا. یعنی جن کو اللہ نے دین بھی دے دیا، سب کچھ ان کے پاس ہے، پھر وہ اس سے غافل ہیں، اہمال برتتے ہیں، یعنی اس کو اگنور کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں، یا اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، یا پھر اس کو جان کے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور رستوں پہ چلے جا رہے ہیں اور آئیڈیالوجیز اپنا رہے ہیں. تو ان کی تو پوچھ ہوگی کہ ہوگی. فَهَؤُلَاءِ لَن يَتْرُكَهُمُ اللَّهُ أَبَدًا وَلَن يُمْهِلَهُمْ أَبَدًا، ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں چھوڑے گا اور انہیں کبھی مہلت نہیں دے گا. حَتَّى يَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، یہاں تک کہ اپنے کیے کا وبال چکھیں. وَهُمْ مُسْتَحِقُّونَ، جبکہ وہ اس کے مستحق بھی ہیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، یعنی کفر میں ہی آگے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو معاف کرے اور نہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، یعنی نہ ان کو معاف کرے گا نہ ان کو راستے کی ہدایت دے گا. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔